बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान जो है वो एक रीजनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के हवाले से बात कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के दावे, वादे, नारे, चेस्ट थम्पिंग, छाती पीट पीट कर ये कहना कि मैं इनको तबाह बर्बाद कर चुका हूँ, और उसके ऊपर जो दुनिया भर में तबसरे हुए वो भी आपके इल्म है। लेकिन ये मेरे सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल मौजूद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान वॉर complicates contingency plans to defend Taiwan. Some US officials say fully replacing stockpiles of weapons fired in the Middle East could take up to 6 years. यानी ये कोई आम मामला नहीं है। जो असलहा ईरान के ऊपर दागा गया है अमेरिका की तरफ से, उसको रीफिल करने के लिए, रीस्टॉक करने के लिए, रीप्लेस करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, उसी को पूरा करने के लिए कम से कम 6 साल दरकार हैं। और अमेरिका के पास अब कोई मुतबादिल प्लान मौजूद नहीं है। अगर ताइवान या किसी और जगह पर कॉन्फ्लिक्ट में उसको मिलिटरीली इंगेज होना पड़ता है तो अमेरिका जो है उसको इस जंग ने बड़ी हद तक कमज़ोर किया है। और इसी वजह से देयर इज़ नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तमाम मीडिया को फेक मीडिया करार देते हैं। इसकी तफसील में जब आप जाएं, मैं थोड़े सा आपके सामने तफसील रख देता हूं कि वाशिंगटन से वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट करता है कि द यूएस हैज़ बर्न्ड थ्रू सो मैनी म्यूनिशंस इन ईरान दैट सम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स इंक्रीजिंगली assess that America couldn't fully execute contingency plans to defend Taiwan from a Chinese invasion if it occurred in the near term, US officials said. और फिर उन्होंने तफसील सामने रखी है कि अमेरिका ने 1000 लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो इस जंग के आगाज़ से अब तक फायर किए हैं, और 1500 से 2000 क्रिटिकल एयर डिफेंस मिसाइल्स, जिसमें थार्ड, पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स शामिल हैं, वो कंज्यूम हो चुके हैं। ये एक बड़ा लॉस है अमेरिका का। सो दैट्स व्हाई आई से अमेरिका इज़ इन वेरी बैड शेप राइट नाउ। ये NBC न्यूज़ मेरे सामने मौजूद है बिफोर वी कम ऑन टू द CNN रिपोर्ट। NBC न्यूज़ लिखता है कि ईरान कॉज्ड मोर एक्सटेंसिव डैमेज टू US मिलिट्री बेसिस दैन पब्लिकली नोन, कि ईरान ने इतना भरपूर किस्म की तबाही मचाई है अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर, जिसके हवाले से पब्लिक डोमेन में अवामी सतह के ऊपर तफसीलात मौजूद नहीं हैं। US bases and equipment across the Middle East came under attack, including from an Iranian F-5, despite American air defenses, and repairs could cost billions of dollars. ये कहते हैं कि अमेरिका का बड़ा एक तो नुकसान किया है F-5 तैयारा जो है, उससे भी अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक हुआ। इसके बावजूद कि अमेरिका के एयर डिफेंसेस उस वक्त तक वहाँ पर मौजूद थे, और इसका जो रिपेयर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर ख़र्च हो सकता है। इसकी तफसील उन्होंने सामने रखी, और इस वजह से ये अब एक फेवरेट मीडिया की लिस्ट से ये सब लोग जो हैं वो आउट हो चुके हैं। अब ज़रा सिर्फ आगाज़ सुन लें चंद सेकंड का CNN की रिपोर्ट का, और फिर मैंने उसकी सारी तफसीलात जो हैं वो सामने रखी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये CNN की रिपोर्ट है। ये एक मंजरनामा जो है वो दिखाते हैं कुवैत के बोरिंग जो बेस है, अमरीकी फ़ौजी अड्डा, जहाँ पर कराओकी नाइट मनाई जा रही है, और इस जंग से पहले के ये मनाजिर हैं। और उसमें अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो जश्न मनाते हुए, खुश होते हुए कराओकी नाइट जो है उसको एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फिर अगला मंजर सब कुछ बदल देता है। ये ज़रा सुनें। Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest US military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many US military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran. अच्छा, ये इस रिपोर्ट में कहा क्या गया, और ये वो रिपोर्ट है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। और ये शायद ड्रोन की आपने आवाज़ सुनी, जो 2 स्ट्रोक इंजन वाला एक ड्रोन है, जिसने अमेरिका को बड़ी हद तक इस जंग के हवाले से मजबूर किया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर इसको सेटल किया जाए, क्योंकि उनके पास इसका तोड़ जो है वो अपेरेंटली नज़र नहीं आता। अमेरिकन बेसिस वल्नरेबल नज़र आती हैं। और क्या कुछ हुआ है कि इस रिपोर्ट में कैंप बोरिंग जो है वो कुवैत का वो दिखाया जाता है, जिसमें अमरीकी फ़ौजी खलीज में अमेरिका के सबसे बड़े फ़ौजी मराकज़ में से एक में कैरोकी नाइट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फिर वो मंज़र दिखाते हैं कि वो मंज़र माजी का था,
اب کی صورتحال یہ ہے کہ ریگستان میں بسنے والا ایک پر رونق امریکی مائکرو سٹی اب تقریباً خالی ہے اور ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی ہفتوں طویل بمباری کے بعد شدید نقصان کا شکار ہے۔ تیل سے مالا مال جزیرہ نما عرب میں امریکی فوجی تنصیبات میں سے ایک، جسے ایران نے اس وقت نشانہ بنایا جب امریکا اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ کے بڑے ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کر رہے تھے، یعنی وہ تباہ ہو رہے تھے اور ادھر سے یہ تباہ ہو رہے تھے۔ سی این این ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے جس نے یہ سب سامنے رکھا ہے، سی این این کی ایک تحقیقات نے غیر معمولی تباہی کے شواہد تلاش کیے ہیں۔ انہوں نے ٹریول کیا ہے اس ریجن میں، مختلف فوٹیجز کا سہارا لیا ہے، میپ کوآرڈینیٹس، سیٹلائٹ امیجز، ان کے ذریعے ایک ایویڈنس بیسڈ تحقیقاتی سٹوری کی ہے جس میں یہ ساری تفصیلات شامل ہیں۔ اور جو نقصان کا دائرہ کار ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ حملوں نے 8 ممالک میں کم از کم 16 امریکی انسٹالیشنز کو، ان کے اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ علاقائی اثرات یہ ہیں کہ یہ خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کی اکثریت ہے، جو میجورٹی آف دا بیسز ہیں، دے کیم انڈر اٹیک، اور ان میں سے کچھ اب تقریباً ناقابل استعمال ہیں، کہ کچھ بیسز ایسی ہیں جہاں پر ڈیمیج اتنا ہوا ہے کہ ان کو اب امریکہ کی طرف سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حملوں کی نوعیت، اس پر یہ کہتے ہیں کہ صورتحال سے واقف ایک امریکی سورس کے مطابق یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے تیز رفتار اور ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی کہ یہاں پر اڈا موجود ہے تو آپ بس اس کے اوپر چلا دیں، کسی نہ کسی چیز کو تو جا کر لگے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بڑی ہی پریسیجن کے ساتھ ایز ایف جو نقشہ ہے اس کا، جو موجودہ صورتحال ہے اس کی ریئل ٹائم سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ ایران کو مل رہی تھی۔ ایران کے اہم اہداف کیا ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جو بہت ہی ایکسپینسو اور اسٹریٹجک امپورٹنس والی ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں اربوں ڈالرز کے طیارے ہیں، کئی ملین ڈالر مالیت کے طیارے جیسے بوئنگ E3 سینٹری۔ یہ طیارہ کیونکہ اب تیار نہیں کیا جاتا اور آج کی قیمت میں اس کی مالیت تقریباً نصف بلین ڈالر بنتی ہے، 500 ملین ڈالرز اس کی ایسٹیمیشن ہے بوئنگ E3 سینٹری کی۔ اور حیران کن طور پر یہ، خیر میں آئندہ کسی ویڈیو میں اس کے حوالے سے تذکرہ کروں گا کہ یہ کو انسائیڈ کرتا ہے کہ جو پرنس سلطان ایئر بیس پر E3 سینٹری کی فوٹیج یا تصاویر سامنے آئی ہیں، یہ کو انسائیڈ کرتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریمارکس محمد بن سلمان کے حوالے سے بڑے ہی ڈیروگیٹری ریمارکس دیے تھے کہ وہ میرے تلوے چاٹتا ہے، اس کے ساتھ ہی کو انسائیڈ کرتا ہے۔ تو اس میں کچھ ایک اینگل یہ ضرور موجود ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کے ڈیمیج کی وہاں کی جو تصاویر ہیں، سیٹلائٹ امیجز تو کوئی اور حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس بندے کا وہاں پر ہونا موجود ہے جو یہ تصویر اتارے اور امریکہ کا اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے۔ یہ سعودی عرب نے کیا، جان بوجھ کر کیا گیا، یہ بدلہ لیا گیا تھا یا کیا، اس اینگل کے اوپر پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ ساتھ میں سی این این بتاتا ہے کہ جو مواصلاتی آلات ہیں، ریڈومز جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈھانچے جو ڈیٹا کی ترسیل کے لیے اہم سیٹلائٹ ڈشز کی حفاظت کرتے ہیں، ایران نے صرف ایک اڈے پر جنگ کے 1 ماہ کے اندر اندر تمام ریڈومز تباہ کر دیے۔ تو ریڈار سسٹمز جو ہیں یہ انتہائی جدید، مہنگے اور فضائی دفاع کے لیے اہم ہے۔ نقصان کا جائزہ لینے والے ایک امریکی سورس نے انہیں ایران کے لیے سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو اہداف قرار دیا کہ یہ بڑے کاسٹ افیکٹو، کہ کم لاگت میں سب سے زیادہ نقصان جو ایران نے کیا وہ امریکہ کے ریڈارز کا تھا۔ پھر جو ایک اسٹریٹجک تبدیلی آئی ہے اور ایک نیو ریالٹی کا جنم ہوا، اس پر سی این این اس رپورٹ میں کہتا ہے کہ علاقائی اتحادیوں کے لیے یہ ایک سنگین صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اور امریکن بیسز یہ سٹنگ ٹارگٹس جو ہیں وہ اب بن چکے ہیں، بیٹھے ہوئے اہداف۔ امریکی فوجی تنصیبات جنہیں پہلے ناقابل تسخیر قلعے سمجھا جاتا تھا، امپریگنیبل فورٹس جن کو کہا جاتا تھا، اب بیٹھے ہوئے اہداف میں تبدیل ہو چکی ہے، سٹنگ ٹارگٹس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ ایران کی نگرانی کی صلاحیت، ایران نے چینی سیٹلائٹ TEE-01B تک رسائی حاصل کر لی ہے، جس سے اس کی ہدف کو دیکھنے کی صلاحیت امریکی صلاحیت کے برابر ہو چکی ہے۔ اور یہ کمپیریزن دکھاتے ہیں کہ پہلے
جس قسم کا سیٹلائٹ ایکسس ایران کے پاس تھا اس میں بہت ہی بلری قسم کے امیجز جو ہیں، جب آپ نارملی جا کر گوگل ارتھ کھول لیں اور آپ اس سے کچھ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کلیئرٹی نہیں ملتی، اور ماضی کے کئی مہینے پرانے امیجز ملتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے امریکہ کو پورے ریجن میں ریئل ٹائم سیٹلائٹ ہائی ڈیفینیشن جو ہے وہ امیجز اور ریئل ٹائم فوٹیجز تک ایکسس ہے، اس قسم کا ایکسس جو ہے وہ چائنیز سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کو حاصل ہو چکا ہے. پھر اس میں سعودی عرب کا موقف انہوں نے رکھا ہے کہ ایک سعودی سورس کے مطابق امریکہ کے ساتھ اتحاد اب خصوصی نہیں رہا اور اسے ناقابل تسخیر نہیں سمجھا جا سکتا. CNN کی اس رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی موجودگی جو کبھی حفاظتی ڈھال تھی، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ تھی اس ریجن کے لیے، اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے. یہ ہے وہ تجزیہ جو سامنے رکھا گیا ہے. اس کے اوپر یہاں پر لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، بٹ یہ اس وقت انٹرنیشنلی میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور ایویڈنس بیسڈ رپورٹنگ کی جا رہی ہے. ریئل ٹائم وہاں کی فوٹیجز پہلے اور بعد، بیفور اور آفٹر جو ہے وہ امیجز دکھائے جا رہے ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ ان کو رکھ کر اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. بٹ آبویسلی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایران جو ہے اس نے کوئی بہت ایمفیٹک وکٹری حاصل کر لی ہے. ایران کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ایران جو ہے اس کا جغرافیہ اس کے لیے ایک بہت بڑی پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. امریکہ جو ایک بڑی سپر پاور ہے، دی سول سپر پاور رائٹ ناؤ، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ امریکہ، یعنی کسی ملک نے اٹھ کر اس کو کلیم نہیں کیا کہ اب امریکہ نہیں، ہم سپر پاور ہیں. تو امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن اس کو اپنے سے بڑی سپر پاور جو ایران کا جغرافیہ ہے اس کا سامنا ہے. بحری ناکہ بندی جاری ہے اور اس سے کچھ سبق ایران نے سیکھتے ہوئے کچھ نئے راستے تلاش کیے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. بہرحال ویری امپورٹنٹ ٹائم کہ جس میں ایران جو ہے اس نے ایک ریوائزڈ پروپوزل امریکہ کو بھیجا ہے. امریکہ نے اپیرنٹلی آغاز میں اس پر انکار کر دیا ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اس جنگ کا دوبارہ آغاز ہوگا یا وسط مئی میں جب چین جانا ہے امریکی صدر نے، اس سے پہلے کوئی ڈیل یا اٹیک ہو جائے گا. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.